بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین اور امام عصر سلام اللہ علیہما و آلہما وعجل اللہ تعالی فرجہم الشریف کے مقدس و مبارک بارگاہ میں ہدیہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. مؤمنین و مؤمنات کے خدمت میں عرض سلام و احترام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یا مرتضی علی مدد، یا مشکل کشا مدد. آپ کی خدمت میں بحث غدیر کے سلسلے میں کچھ مقدمات پیش کیے جا رہے ہیں. ایک اہم مقدمہ بحث امامت و خلافت میں یہ ہے، بلکہ مقدمہ نہیں، بحث کا جز ہے، لیکن بحث غدیر کے سلسلے میں مقدمے کے طور پر وہ یہ ہے کہ جماعت عمریہ کا، یعنی ابو بکر و عمر و عثمان کے ماننے والوں کا اور ان کے پیروکاروں کا جو عقیدہ خلافت و امامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشینی کے متعلق ان کا جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو فکر ہے، یہ نہ تنہا یہ کہ ایک باطل بلکہ بالضرورہ باطل عقیدہ ہے، بلکہ اس سے کفر و الحاد بھی لازم آتا ہے. اور اس بات کو ہم کچھ مقدمات کے بیان کے ذیل میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی روشن کر دیں گے. یہاں تک پہنچی ہماری بحث کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیا کہ ان میں سے ایسے قومیں بھی ہیں جن کو روز قیامت ان کی بارگاہ مقدس و مبارک سے دور کیا جائے گا. حوض کوثر کی شفاعت اور حوض کوثر کی سقایت ان پہ حرام ہوگی اور وہ کفار کے ساتھ جہنم لیے جائیں گے. اور یہ بھی بتایا کہ ان کی ارتداد اور ان کا وجہ خذلان اور ان کی معذب ہونے کی وجہ شرک نہیں ہے، کسی دوسرے نبی کے پیروکاری نہیں ہے، بلکہ دین میں بدعتیں داخل کرنے سے ہے. معزز ناظرین، دین میں بدعت داخل کرنا کفر ہوتا ہے. دین میں انسان جان کر بدعت داخل کرے تو یہ کفر ہوتا ہے. یہ بات، حالانکہ جو شخص بدعت داخل کرتا ہے دین میں وہ خدا کا منکر نہیں بنتا حداقل زبانی طور پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا منکر نہیں ہوتا، لیکن وہ دین میں اپنے سے کچھ اضافہ کر جاتا ہے. ابھی فرض کریں کہ کوئی شخص آتا ہے دین میں ایک اور نماز کا اضافہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، مثلا اپنے سے ایک نماز بنا لیتا ہے. وہ ایسے جو لوگ جو بدعت بناتے ہیں عام طور پر یہ لوگ ظاہری طور پہ علمی لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، نماز روزے کی وجہ سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں. یعنی اگر ایسا شخص ہو جائے جو متظاہر بالفسق ہو، جو چہرے ہی سے پتہ چلے کہ یہ فاسق ہے، وہ تو دین میں بدعت داخل نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا. دین میں وہ بدعت داخل کرتا ہے جو عالم کے روپ میں ہو، جو زاہد و متقی کے روپ میں ہو، جس کا زی، جس کا حلیہ اہل ایمان جیسے ہوں. تو وہ مبتدع اور دین میں بدعت داخل کرنے والا وہ بظاہر مسلمان ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا پہ خداوند متعال پر وہ افتراء باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک طرح سے خدا بنا لیتا ہے کہ یہ دین ناقص ہے، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں. میرے عزیزو، جماعت عمریہ کے بڑے علماء نے اس بات پہ تصریح کی ہے کہ مبتدع کافر ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ کوئی مبتدع ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو، یعنی علناً شرک کا اظہار کرے، بت پرستی کرے، یا نبوت کا انکار کرے، یا خود نبی ہونے کا ادعا کرے. میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں، مجموع الفتاوی ہے ابن تیمیہ کا، مجموعۃ الفتاوی لشیخہم ابن تیمیہ الحرانی الجزء الثالث. یہ ابن تیمیہ جو مشہور و معروف ہیں، جماعت سلفیین پہ بڑے فخر کرتے ہیں، انہی کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 167 ہے. یہاں پر ذیل میں دیکھیے کہ وہ ایک جملہ کہہ جاتے ہیں ذیل صفحے میں،
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه. انسان جب ایک حرام کو حلال بنا دیتا ہے جو اجماعی طور پہ حلال ہے، مثلا سفید لباس پہننا، سفید عمامہ پہننا، یہ اجماعی طور پر نہ صرف حلال ہے بلکہ مستحب ہے. اگر کوئی آ کے اس کو بولے کہ حرام ہے، اس پہ گناہ ملتا ہے. اچھا، او حرم الحلال المجمع علیہ، یا حلال کو بلی جو مجمع علیہ ہے اس کو حرام بنا دیتا ہے، یا بالعکس حرام کو، سور کا گوشت حلال ہے اس کو حلال بنا دیتا ہے. او بدل الشرع المجمع علیہ، یا شریعت میں کچھ تبدیلی لاتا ہے، یعنی انسان مبتدع ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی ہمارے زمانے میں جب ہم رہتے ہیں تو دین میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے متضاد ادلہ ہیں، متضاد احادیث وارد ہوئی ہیں. مثلا ایک حدیث کہتا ہے کہ یوں وضو لینی چاہیے، ایک حدیث کہتا ہے کہ یوں وضو لینی چاہیے. تو اختلاف ہوتا ہے ادلہ میں. تو ان چیزوں میں ایک دلیل کو لینا، دوسری دلیل کو رد کرنا، کسی وجہ سے کسی عالم اس دلیل کو قوی مانتا ہے، صحیح مانتا ہے، دوسری دلیل کو صحیح نہ مانتا، تو یہ اس کو بدعت نہیں کہتے. اس زمانے میں ایسا ہے، ہم جو زمانے فاصلہ بہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے، ہم جس زمانے میں رہتے ہیں بات اس طرح ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں اور ان کے وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی سب چیزیں واضح تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے وضو لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے حج بجا لایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس احکام نکاح، احکام طلاق کے آتے. اگر سب صحابہ کو معلوم بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ کن سے سیکھنا چاہیے، کہ کن سے سیکھنا چاہیے، کہ وہ ان کے وسیع کون ہیں، ان کے خلیفہ کون ہیں. ہمارے نزدیک اور آپ کی کتب میں بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر صحابہ کو حکم دیا ہے، من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی. وہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور ذہبی نے بھی تصحیح کے مستدرک کے حاکم میں موجود ہے کہ جو شخص اطاعت کرے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی، اس نے میری ہدایت کی. بہرحال اس زمانے میں دین میں ابہام نہیں تھا، لذا وہ احادیث جو میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں، پچھلے درس میں سنائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جہنم جائیں گے اس لیے کہ دین میں یہ بدعتیں داخل کی ہوں گی. تو اس زمانے میں جب انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں تو دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں. اچھا ابن تیمیہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. والانسان متى حلل الحرام، حلال کو حرام بنا دے، حرام کو حلال بنا دے، شریعت کو تبدیل کرے، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ایسا شخص جو حلال کو حرام بناتا ہے یا حرام کو حلال بناتا ہے یا شریعت میں تبدیلی لاتا ہے، كان مرتدا كافرا مرتدا، ایک شخص کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، بالاجماع، باجماع العلماء، باجماع الفقهاء، اجماعی طور پر. اور اجماع جماعت عمریہ کے نزدیک ایک دلیل ہے، 4 ادلہ شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے اجماع ہے، کہ اجماع کے ساتھ وہ شخص کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے. حالانکہ مبتدع جو شخص ہوتا ہے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں خدا کا منکر ہوں، میں بت پرستی کر رہا ہوں. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا ایک دوسرا نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. وہ بظاہر کیسا آدمی ہوگا؟ بظاہر عالم ہوگا، فقیہ ہوگا، مجتہد ہوگا، داڑھی ہوگی اس کی، بظاہر بڑا زاہد و عابد ہوگا، تبھی تو وہ دین میں بدعت داخل کر سکتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانتے ہیں. اگر وہ ایسا شخص ہو، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، لواط کرتا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، وہ دین میں بدعت داخل کرنا بھی چاہے تو اس کا کسی پر اثر نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اگر وہ یہ کہے کہ میں بت پرست ہوں لیکن میں اسلام میں کچھ چینجز لاتا ہوں، تو وہ بت پرست اگر اسلام میں کچھ چینجز لانا چاہے تو کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فرماتے ہیں کہ ومن لم يحكم بما أنزل الله، کہ جو کوئی شخص فیصلہ نہ دے بما انزل اللہ، اللہ کی دین کے مطابق، اللہ کی دین کے مطابق، اس کے مطابق فتویٰ نہ دے، فیصلہ نہ دے، حکم نہ سنائے، بلی تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہوتے ہیں. اور اس طرح کے آیات قرآن کریم میں بہت سارے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم، اس شخص سے زیادہ بدفعل جو
خداوند متعال پہ جھوٹ باندھتا ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو خداوند متعال پہ جھوٹ باندھتا ہے. اور جو شخص دین میں بدعت داخل کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے یہ حلال ہے جبکہ وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے جبکہ حرام نہیں، وہ خداوند متعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے. بلی اور اس طرح کی آیات اور بلی قرآن کریم میں بہت ہیں. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فرمایا کہ کیا یہ لوگ خدا کے ساتھ ان کا دوسرا بھی ایک کوئی خدا ہے؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، کہ انہوں نے دین میں شریعت اپنے سے شریعت بناتے جائیں، دین میں اپنے سے راستے بنائے جائیں جس کی خدا نے اجازت نہیں دی. پس جو شخص دین میں بدعت لے کے آتا ہے، شریعت کو چینج کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ لہو شرکا، اس نے خدا کے ساتھ اس کے لیے خدا کے شریک وہ قائل ہوا ہے. اس کا شریک کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس نے خدا کا شریک بنایا خدا کی خدائی میں، کیونکہ خداوند متعال ہی ہے جو حلال بناتا ہے، حرام بناتا ہے، اور شریعت احکام شریعت کی تفصیل بیان کرتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے اوصیاء کے زبانی. اور جو شخص حلال و حرام بناتا ہے وہ اپنے آپ کو اس نے خدا کی خدائی میں شریک کیا ہوا ہے. تو یہ بحث بالاجمال آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی ہے کہ مبتدع کافر ہوتا ہے. اچھا، لیکن یہ بھی بتائیں کہ ایسے کافر میں جو مبتدع ہوتا ہے، اس کا کفر گرچہ یہ ہوتا کافر ہے، لیکن دنیا میں اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں منافقین کافر تھے. منافق عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول ایسا شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا تھا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا تھا، لیکن اپنی زبان سے کیا کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ نماز بھی پڑھایا، اسے اپنی قمیض، وہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اپنی قمیض بیچ کر اپنی قمیض کو دیا اس کی کفن کے لیے. اور ان منافقین پہ احکام اسلام ہمیشہ جاری کیا. یہ ایک الگ بحث ہے جو ابھی ہم اس میں داخل نہیں ہوتے. عزیزو، بات یہاں پر کچھ اہم ہے. یہ تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ حوض کوثر سے دور کیے جائیں گے. صحابہ اور ان کی وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنے سے ہوگی. یہ تو ہم نے ابھی تک ثابت کیا ہے. اب کچھ باتیں رہ گئی ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے. کیا یہ جمہور صحابہ ہیں، یا ان صحابہ میں سے کچھ شاذ و نادر لوگ ہیں؟ جو شاذ و نادر لوگ ہیں جو مرتد ہوئے ہیں، دین میں انہوں نے بدعت داخل کی ہے. اور کیا اس میں سینئر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مثلا ہجرت سے پہلے تھے، کیا یہ لوگ بھی شامل ہیں، یا صرف یہ مثلا بعد فتح مکہ مثلا جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، المؤتلفۃ قلوبہم، جن کو زکوٰۃ دے کے، ان کو پیسے دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا تھا، پیسوں کی خاطر مسلمان ہوئے تھے، ایسے لوگ ہیں؟ یا وہ صحابی جو ہجرت کر گئے ہیں، بیعت الرضوان میں تھے مثلا، وہ بھی شامل ہیں؟ عزیزو، حق بات یہ ہے کہ نہ تو ان مرتدین کا تعداد کم ہے، بلکہ یہ جمہور صحابہ ہیں، اور نہ یہ شاذ و نادر صحابہ ہیں، اور نہ یہ کہ یہ صحابہ کے متأخر نسلیں، متأخر حضرات جو بعد میں دین اسلام قبول کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے اواخر میں، یہ لوگ ضروری نہیں کہ صرف یہ لوگ ہوں، بلکہ ان میں پرانے صحابہ جو کثرت صحبت جن کو حاصل تھی، وہ لوگ بھی شامل ہیں. ان باتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جماعت عمریہ کے کتب میں سے اختصار کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. یہ بحث ارتداد صحابہ اور بحث انحراف صحابہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب صحابہ منحرف ہوئے ہیں، لیکن ان کی ایک بہت بڑی تعداد منحرف ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ تم وہی کام کرو گے جو پچھلے والی امتوں میں ہوئی ہیں، اور کتنی وضوح کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور یہ سب جماعت عمریہ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، تواتر کے ساتھ مروی ہیں. لیکن وہ ابھی تک وہ اگر وہ تعصب کو چھوڑ دیں، ہماری باتوں کو سنیں، اور ان کے پاس جو اشکالات ہیں ہم ان کے سب کے جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. مثلا وہ کہیں گے آئے بیعت الرضوان رضی اللہ عن المؤمنین،
دوسرے جو آیات ہیں قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایسے جو آیات ہیں ان سب کا جواب ہمارے پاس ہے. ان میں سے کسی بھی آیت میں کلیت نہیں ہے کہ یہ سب ان میں سے رسول خدا راضی ہوئے ہیں. اور ان آیات میں یہ بھی نہیں ہے کہ اغلب صحابہ سے خداوند متعال، اگر سب سے نہیں ہوئے تو اغلب سے خداوند متعال راضی ہیں، اغلب جنتی ہیں، یہ بھی نہیں ہے. میرے عزیزو اس بات ہر ایک آیہ کا اشکال کسی اور وقت انشاءاللہ جواب دیں گے ہم، لیکن ہم استدعا کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جماعت عمریہ کے جو طلاب علوم ہیں، جماعت عمریہ کے جو مولوی حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، اگر ہماری بات ان تک پہنچتی ہے تو اس کے بجائے کہ مسلمان قتل ہوں، مسلمان ایک دوسروں کی تکفیر کریں، مسلمان ایک دوسروں کی پہ خشن ہوں، ایک دوسرے پہ مارداڑ کریں اور خون ان کا جاری ہو سڑکوں پر، اس سے بہتر یہ ہے کہ علماء آپس میں بیٹھ جائیں اور تعصب کو چھوڑ کر کہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا. یا تو دین اسلام حق ہے، اگر حق نہیں ہے تو چھوڑ جائیں، فائدہ کیا ہے اتنی ایک جھوٹے دین کی اتباع کر رہے ہیں. اگر حق ہے کہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر ہے تو وہ صحیح راستہ یا اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنے کا ہے، 12 اماموں کی پیروی کرنے کا ہے، یا نہیں ابو بکر عمر و عثمان یہ ان کی خلافت صحیح ہے، ان کا راستہ صحیح ہے. آئیے اس بات کو علمی ذریعے سے انشاءاللہ علمی طریقے سے اس بات کی تعین کرتے ہیں، اس بات کی تشخیص کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرات دیکھیے کہ یہ لوگ جو مرتد ہوئے ان کی تعداد کم نہیں ہے، اور جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی ان کی تعداد کم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ حوض کوثر پہ لائے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ سب جو صحابہ میں سے سب مرتدین ہوں گے وہ حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، یہ تو نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ حوض کوثر پہ ایسے لوگ میرے اصحاب کے لائے جائیں گے جو مرتد ہوں گے. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے کہ ایسے حضرات بھی ہوں جو مرتدین میں سے ہوں، جو اہل بدعت میں سے ہوں، صحابہ میں سے ہوں، لیکن ان کو کسی وجہ سے کسی بنا پر حوض کوثر پہ نہ لایا جائے. کیونکہ جن لوگوں کو حوض کوثر پہ لایا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی تذلیل کی جاتی ہے کہ یہ لوگ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہیں اور ان کو ہم جہنم لے کے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو میرے صحابی ہیں، تو خداوند متعال فرماتا ہے، یہ ملائکہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقا، ان کو دور لے کے چلو، دور رہیں یہ ہم سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اظہار براعت کرتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے کارنامے کچھ سیاہ ہی ہیں. وہ حضرات جن کے کارنامے بہت ہی سیاہ ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. لیکن ہر ایک صحابہ جو اہل بدعت ہو، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور نہ اس احادیث سے استنتاج کیا جاتا ہے کہ وہ سب حوض کوثر پہ لائے جائیں، سب حوض کوثر پہ لائے جائیں. ان حدیث میں صرف یہ ملتا ہے کہ ایسے لوگ لائے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. اور اس میں بھی یہ جو الفاظ ہیں وہ بہت ساری روایت میں اقوام، ان میں سے ایسے اقوام لائے جائیں گے. اور معلوم ہے آپ کو کہ اقوام قوم کی جمع ہے اور قوم ایک بڑی تعداد کو کہتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے معزز ناظرین، ملاحظہ فرمائیے. یہ ہے صحیح بخاری، ترجمہ ہے پروفیسر ستار الحماد، مولوی ستار الحماد صاحب کی، جلد ششم، صفحہ نمبر 121 میں، حدیث نمبر 6583 میں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا. فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، جو شخص بھی میرے پاس سے گزرے گا، من مر علی شرب، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس پانی سے نوش کرے گا، ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جس نے اس پانی کا ایک مرتبہ نوش کیا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں، اعرفهم، جن کو میں پہچانتا ہوں اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہیں، یعنی میں ان کو جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں، یعنی ان کی صحبت حاصل ہے. ایسے لوگ بھی آئیں گے. ثم یحال بینی وبینہم، لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا جائے گا. ابو حازم نے کہا فسمعنی النعمان بن ابی عیاش فقال هكذا سمعت من سہل. حضرت سہل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنی تھی. وہ کچھ اس میں اضافہ کر دیتے تھے کہ میں کہوں گا یہ مجھ سے ہیں. اس کے جواب میں کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کی.
کہنے کا مقصد ہے عزیزوں کہ اس روایت میں دیکھیں کہ اس میں کیا لفظ ہے، اقوام لیردن علی اقوام، ایسے قومیں لائی جائیں گی. قوم دلالت کرتی ہے بڑی تعداد میں، بڑی تعداد کے اشخاص میں، جن کو میں جانتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے، میں کہوں گا کہ یہ میرے ہیں، اور کہا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. بخاری نے اس کو اس کے بعد ایک اور مقام پہ بھی روایت کی ہے، ملاحظہ فرمائیے اسی کتاب میں، بلکہ صفحہ 378 ہے کتاب الفتن میں، حدیث نمبر 7049 اور معاف کیجیے گا، حدیث نمبر 7050 اور 7051، لیردن علی اقوام، وہی جو تکرار ہوئی ہے. اور اس روایت کو مسلم نے بھی نقل کی ہے، میں آپ کو مسلم دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. یہ صحیح مسلم ہے، شیخ صدقی جمیل العطار صاحب کا جو تحقیق ہے اس کے ساتھ، صفحہ نمبر 1147 میں کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وصفات، حوض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات پہ، وہاں پہ سہل سے روایت کی، وہی روایت، انا فراتکم علی الحوض من ورد شرب ومن لم يشب لم يظمأ ابدا ولا يردن علی اقوام اعرفهم ويعرفونی. ایسے اقوام مجھ پہ لائے جائیں گے، وہ جن کو میں جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں، اور وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. پھر اس کا اضافہ بھی انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ ابو سعید خدری سے میں نے سنا کہ میں کہوں گا کہ یہ میرے ہیں، انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کہا. فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی، میں کہوں گا کہ دور رہے دور رہے، دور ہو جائے، لعنت ہو جائے، یعنی طرد ہو جائے وہ شخص جس نے بدل بعدی، جو میرے بعد وہ تبدیل ہو گیا، جو میرے بعد اس نے دین کو تبدیل کی. اچھا، اسی روایت کو پھر انہوں نے کچھ صفحات کے بعد، بلکہ 2 صفحوں کے بعد پھر روایت کی ہے، اس میں بھی عبارت یہی ہے، بلی انا فراتکم علی الحوض ولا انازعن اقواما ثم لاغلبن علیہم فاقول یا رب اصحابی اصحابی، میں آپ سے پہلے حوض پہ پہنچ جاؤں گا اور ایک بعض اقوام کے متعلق میں نزاع کر دوں گا، یعنی طلب کروں گا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، میرے صحابہ ہیں. ثم لاغلبن علیہم، پھر میری بات نہیں مانی جائے گی روز قیامت، تو میں کہوں گا یا رب اصحابی اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے اصحاب ہیں، اصحاب ہیں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، مجھ سے کہا جائے گا کہ تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا نئی چیزیں داخل کی ہیں. تو کیونکہ میں ان عبارات کو بار بار اردو ترجمے کے ساتھ دکھا چکا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں اردو ترجمہ آپ کو دکھاؤں، کیونکہ یہ حدیث کو میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بھی لفظ کیا ہے، اقوام کی ہے. اقوام بڑی تعداد کو کہتے ہیں، لیکن بڑی تعداد سے لازم نہیں آتا کہ جمہور ہو، اکثریت ہو، کیونکہ بڑی تعداد، چھوٹی تعداد، یہ ایک نسبی امر ہے. لیکن اگر اکثریت ہو، یہ نسبی نہیں ہے، اکثریت، اغلبیت، جمہور الصحابہ کا کیا حال ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دوسرے ادلہ سے آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے، صحابہ کی اپنی شہادت سے، جماعت عمریہ کے صحیح ترین کتب سے، اور قرآن کریم کے روح سے. ملاحظہ فرمائیے، یہ ترجمہ ہے قرآن کریم کا، مترجم ہے مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی. سورہ مبارکہ یاسین، ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے برا ہوا ہے. انک لمن المرسلین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں آپ. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن خداوند غالب اور خداوند مہرباں کا نازل کیا ہوا ہے. لتنذر قوما، اب یہاں پہ آپ خوب توجہ کیجیے، میں آپ سب کا بہت توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن کیا فرماتا ہے، اور قرآنی آیت کا خوب تدبر سے معنی پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری فکروں میں اتر جائے یہ قرآنی آیات. خدا سے دعا مانگیے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. قوما ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، آپ ان کو خبردار کریں. اچھا، ان لوگوں سے مراد کون ہیں؟ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر ہوتے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، فرض کریں یہ سورہ مبارکہ یاسین، بہت ساری روایتیں یہی کہتی ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے،
لیکن اگر مدینے میں بھی نازل ہوئی ہو تو زیادہ فرق نہیں پڑتا. فرض کریں آپ مکے میں ہیں، جیسے زیادہ روایتیں یہی کہتی ہیں، یا فرض کریں مدینے میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ یہ آیات سنتے ہیں، بل لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم لا يؤمنون فهم غافلون، کہ آپ ایک ایسے قوم کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، انذار نہیں کیا گیا تھا، آپ ان کو خبردار کریں. آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے. ان لوگوں سے آپ کیا مراد لیں گے؟ اگر آپ ان زمانے میں ہوتے، یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، جو عرب کے قبائل ہیں، عرب کے عوام ہیں، مکے میں جو لوگ رہتے ہیں، طائف میں جو لوگ رہتے ہیں، جزیرۃ العرب میں جو لوگ رہتے ہیں، ان سے آپ یہی سمجھ جائیں گے. اچھا، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا چلیں. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، یعنی ہم روز قیامت خداوند متعال کے گردنوں پر آگ کی طوق ڈال دے گا. فہم مقمحون، ان کی گردن جو ہے نیچے نہیں ہو جائے گی، گردن میں طوق آگ کی، لوہے کی، ذلت کے ساتھ ان کے گردنوں میں عذاب کے لیے ڈالا جائے گا، تو ان کی گردن اونچی رہے گی، وہ نیچے نہیں دیکھ سکیں گے. ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں. فہی الی الاذقان، وہ ان کے تھوڑیوں تک ہیں یہ طوق، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، وہ جھکتی نہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. اچھا آگے آئیے. فہم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کریم کی پیروی کرے، ذکر خدا کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو پھر اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. اچھا، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بیچ چکے ہیں اور جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں. ہم ان چیزوں کو اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن، امام مبین، یہ کہتے ہیں کتاب روشن، امام مبین، امام جو واضح طور پر جس کی امامت واضح ہے، اس میں سب علوم کو جمع کر دیا ہے. اچھی بات ہے، ہم ابھی امام مبین پہ بحث میں نہیں الجھتے کہ اس سے مراد کتاب ہے یا اس سے مراد شخص ہے، لیکن اس بات پر کہ قرآن نے کہا یہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اور لقد حق القول علی اکثرہم، خدا کے علم میں یہ بات گزر چکی ہے. لقد حق القول، یہ بات ان پر، یہ حق بات ان پر ثابت ہے کہ علی اکثرہم، ان کی اغلبیت پر، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جزیرۃ العرب سب مسلمان ہوئے. جزیرۃ العرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے پہلے سب مسلمان ہوئے، سوائے کہ کچھ نصارہ نجران میں رہ گئے تھے، کچھ نصارہ یا یہود کے کچھ قبائل آس پاس رہے ہوں گے، باقی سب مسلمان ہو گئے. یعنی بت پرستی ختم ہوا اور سب مسلمان ہوئے. جب قرآن نے کہا کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے اور ہمیں دوسری طرف جانب سے پتہ ہے کہ یہ سب مسلمان ہوئے، تو کیا پتہ چلا عزیزوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ حقیقی طور پر ان کا اسلام ایک ظاہری اسلام تھا، وہ اسلام نہیں تھا جو دل سے ہو، جو تصدیق کے ساتھ ہو، جس کو قرآن کریم ایمان سمجھتا ہے. اور یہ لوگ ہیں اور وہ اکثریت لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، ان کی گردن میں خداوند متعال طوق ڈال دے گا روز قیامت، اور ان کی طوق جو ہے وہ آگ کی ہوگی، وہ لوہے کی ہوگی، اور وہ عذاب کی شدت سے اور اس طوق کی وجہ سے نیچے بھی نہیں دیکھ سکیں گے.
اچھا آئیے کچھ تفاسیر آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے مفسرین جماعت عمریہ کے انہوں نے اس آیت کے متعلق کیا کہا ہے. لقد حق القول علی اکثرہم، کہ یہ اغلب ایمان نہیں لائیں گے، اغلب یہ لوگ اکثریت ان کی ایمان نہیں لائے گی. یہ کتاب تفسیر ابن کثیر، حافظ ابو الفداء ابن کثیر کی تفسیر ہے، جلد سوم، مکتبہ قدوسیہ لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے، اور یہ کتاب اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ ہے. یہ تفسیر سورہ یاسین ہے. انہوں نے کئی ایک روایتیں یہاں پہ نقل کی ہیں تفسیر سورہ یاسین کے اور سورہ یاسین کی شان میں، پھر وہ اصل آیات کا ترجمہ اور تفسیر. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. فرمایا اس با حکمت قرآن کی قسم، تو بھی جو من جملہ پیغمبروں کے ہے، سیدھی راہ پر ہے، بلے اترا ہوا ہے اللہ غالب مہربان کا، یعنی یہ قرآن انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر، اس لیے کہ تو اس قوم کو ہوشیار کر دے جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تو وہ بالکل بے خبر ہیں. ان میں سے اکثر لوگوں پر وعدہ عذاب ثابت ہو چکا ہے، سو وہ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں، کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اچھا یہاں پہ صراط مستقیم کی انہوں نے وضاحت کی ہے. اچھا آیت 2 تا 7 حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، جیسے یہاں یاسین ہے، ان کا پورا بیان ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں، لذا اب یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یاسین سے مراد اے انسان ہے، بعض کہتے ہیں حبشی زبان میں اسے اے انسان کے معنی یہ لفظ ہے، کوئی کہتا ہے یہ اللہ کا نام ہے. پھر فرماتا ہے قسم ہے محکم اور مضبوط قرآن کی، یعنی ان کے نزدیک یاسین کا مطلب کیا ہے اس کے نزدیک اس کو نہیں معلوم. وہ کہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس سے مراد انسان ہے، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں. اچھا پھر فرماتا ہے قسم ہے محکم اور مضبوط قرآن کی جس کے آس پاس بھی باطل پٹک نہیں سکتا. بالیقین اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچے، اچھے، مضبوط اور عمدہ، سیدھے اور صاف دین پر آپ ہیں. یہ راہ اللہ رحمان و رحیم صراط مستقیم کی ہے، اس کا اتارا ہوا یہ دین ہے جو عزت والا اور مومنوں پر خاص مہربانی کرنے والا ہے، جیسے فرمان ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِلَىٰ آخر الآیہ. تو یقیناً راہ راست کی راہبری کرتا ہے جو اس اللہ کی سیدھی راہ ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جس کی طرف تمام امور کا انجام ہے، تاکہ عربوں کو ڈرا دے. ہاں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں نازل ہوئے تھے، وہ مبعوث ہوئے تھے، وہ عرب تھے، کہ تاکہ تم ان عربوں کو ڈرا دو. پھر فرمائے کہ یہ اکثریت ان کی ایمان نہیں لائے گی. فرمایا اور قرآن اور تأکید کے ساتھ بھی فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم. یہ بات ان کی اغلبیت پر، ان کی اکثریت پر، ان کی جمہور پر، یہ بات سچ و ثابت خدا کے علم میں ہے، واضح ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اور چاہیں آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے لیے فرق ہی نہیں پڑتا. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب مسلمان ہوئے تھے، سب مسلمان ہوئے تھے. تو عزیزو، تو خدا تو واضح کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ایمان لائیں گے یہ اکثریت، اور یہ جہنمی بھی ہوں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ سب مسلمان ہوئے تھے اور سب صحابی بنے تھے، کیونکہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس کو چاہے دور سے بھی دیکھے، وہ مسلمان ہو تو اس کو یہ لوگ صحابی کہتے ہیں. اس کو یہی صحابی کی تعریف یہی ہے کہ بشرط اسلام اور بشرط ملاقات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ ان کی چاہے ایک مرتبہ دور سے بھی دیکھے تو وہ صحابی بن جاتا ہے. تو یہ سب لوگ مکے کے لوگ تھے، طائف کے لوگ تھے، مدینہ منورہ کے لوگ تھے، راستے میں جو قبائل رہتے تھے، یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم، کہ یہ ان پہ حق، اللہ تعالیٰ کا حق بات سچی ہے کہ فہم لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا تاکہ تو عربوں کو ڈرا دے جن کے بزرگ بھی آگاہی سے محروم رہے. ان عربوں کو آپ ڈرائیں جن کے آپ بزرگ بھی گمراہی سے محروم رہیں، جو محض غافل ہیں. ان کا تنہا ذکر کرنا اس لیے نہیں کہ دوسرے سے
اس تنبیہ سے الگ ہیں، جیسے کہ بعض افراد کے ذکر سے عام کی نفی نہیں ہوتی. ہاں، عربوں کا ذکر اگر کیا ہے تو اس سے مراد نہیں ہے کہ دوسرے لوگ منظور نظر نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے تو اس لیے ان کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے. حضور کی بعثت عام تھی، ساری دنیا کی طرف تھی. اس کی دلائل وضاحت و تفصیل سے آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر میں بیان ہو چکے ہیں. اکثر لوگوں پر اللہ کے عذابوں کا قول بہت ثابت ہو چکا ہے. انہیں تو ایمان نصیب ہونے کا وہ تو تجھے جٹلاتے رہیں گے. تو پتہ چلا کہ ان سے مراد یہاں پہ مراد جو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ آپ انذار کر دیں گے ایسے قوم کو جس کے آباء و اجداد انذار نہیں کیے گئے تھے. اچھا، اگر اس سے مراد اس قوم سے مراد کون ہیں؟ عرب ہیں. اگر آپ مکے میں ہوتے یا مدینے میں ہوتے، کہ مثلا فرض کریں آپ عمار یاسر ہوتے، فرض کریں یا مقداد ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہوتے مکہ مکرمہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھیں، آپ کیا سمجھتے؟ آپ ہاں کفار کے مکے کے جو کفار ہیں پتھر مارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اذیت کرتے ہیں، صحابہ کو اذیت کرتے ہیں، صحابیات کو وہ مارتے ہیں، چھیڑتے ہیں کہ کیوں مسلمان ہوئے، ان کو بہت تکلیف کرتے ہیں. اچھا، تو اگر آپ یہ آیت سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کیا سمجھتے کہ یہ لوگ اکثر ایمان نہیں، ان کی اکثریت ایمان نہیں لائیں گے. جتنی معجزات دیکھیں، جتنی یہ واضح بیان سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، جس سے ان کا سر بھی اونچا ہو گیا ہے، یعنی گردن نہیں جھکتی. اور ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر کے اوپر سے بھی انہیں ڈانپ دیا ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو انہیں ہوشیار کرے یا نہ کرے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، تو انہیں ہوشیار کرے یا نہ کرے دونوں ہی برابر ہے، یہ ایمان قبول نہیں کریں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے کہ ان کو ڈرا دو، معجزے دکھاؤ، قیامت کا ذکر کرو نہ کرو، فرق ہی نہیں پڑتا، ان کی طبیعت یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اسی کو بل انما تنذر من اتبع الذکر، تم تو صرف وہ چند ہی لوگ ہیں جو خشی الرحمن بالغیب ہیں، ان کو اتبع الذکر ہیں، وہ بلے ان کو آپ انذار کر سکتے ہیں اور وہ ایمان لائیں گے. اچھی بات ہے. تو یہاں پہ کیا پتہ چلا ابن کثیر کے قول کے روح سے بھی کہ یہ آیت عربوں سے مراد عرب ہیں اور ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. اچھی بات ہے. ایک اور تفسیر آپ کو دکھاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، تفسیر عثمانی. مصنف ہیں اس کتاب کے شیخ علامہ شبیر احمد عثمانی اور مترجم ہیں مولوی محمود الحسن. اچھی بات ہے. یہ صفحہ نمبر 204 پر تفسیر سورہ مبارکہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے آپ کی قرآن کی، تو تحقیق ہے بھیجے ہوئے میں سے، انک لمن المرسلین، تو تحقیقاً ہے بھیجے ہوئوں میں سے، علی صراط مستقیم، اوپر سیدھی راہ کے، تنزیل العزیز الرحیم، اتارا زبردست رحم کرنے والا. قرآن کو اتارا خدای عزیز و رحیم نے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یہ غافل ہیں سو ان کو خبر نہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں بہتوں پر، یعنی اکثرہم بہتوں پر، اکثریت پر، فہم لا یؤمنون، سو وہ نہ مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، سو وہ ہیں تھوڑیوں تک، پر ان کے سر اوپر نہیں ہو رہے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار، پھر اوپر سے بھی ڈھانک دیا، سو ان کو کچھ نہیں سوچتا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، اور برابر ہے ان کو کہ تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یقین نہیں کریں گے. تفسیر دیکھیے اگلے صفحے پر. آن حضرت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ انذار، یعنی بہت کٹن کام ہے آپ کے سپرد ہوا کہ اس قوم عرب کو، کون سے عرب؟
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے، تو ان کو آپ قرآن کے ذریعے ہوشیار و بیدار کریں۔ جس کے پاس صدیوں سے کوئی جگانے والا نہیں بھیجا تھا، وہ جاہل و غافل قوم جس نے نہ خدا کی خبر، نہ آخرت کی، نہ ماضی سے عبرت، نہ مستقبل کی فکر، نہ مبدأ پر نظر، نہ منتہا پر، نہ نیک و بد کی تمیز، نہ برے کا شعور، اس کو اتنی ممتد جہالت و غفلت کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی صاف سڑک پر لا کھڑا کرنا کوئی معمولی اور سہل کام نہیں ہے۔ بلا شبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ پوری قوت اور زور شور کے ساتھ ان کو اس غفلت و جہالت کے خوفناک نتائج اور بھیانک مستقبل سے ڈرا کر فلاح و بہبود کے مدارج پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ قوم اپنی اعلیٰ کامیابی سے تمام عالم کی کامیابی کا راز کا دروازہ کھول سکے۔ لیکن بہت افراد ملیں گے، بہت نہیں فرمایا قرآن کے بہت افراد ملیں گے، قرآن نے فرمایا اکثرہم، ان کی اکثریت۔ قرآن نے کہا ان کی اکثریت، یہ نہیں کہا کہ بہت لوگ ایسے ہوں گے، کہا کہ ان کی اکثریت ایسی ہوگی۔ اچھا، بہت لوگ ملیں گے جو کسی قسم کی نصیحت پر کان دھرنے والے نہیں، اس لیے ان پر شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے، جو ان کی حماقتوں اور شرارتوں کو ان کی نظر میں خوش نما دکھا دے اور اگلے پیچھے سب احوالوں کو خواہ کتنے ہی گندے ہوں خوبصورت بنا کر ظاہر کرتا ہے۔ آخر یہ لوگ دوسری زندگی سے بالکل منکر ہو کر اپنے فانی خواہشات کو قبلۂ مقصود ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ کتاب تفہیم القرآن، تفہیم سورہ یاسین کا جو 36واں سورہ ہے قرآن مجید کا، تفہیم القرآن تحریر ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی، جو جماعت اسلامی کے بانیوں میں سے ہیں۔ یہاں پر وہ تفسیر کرتے ہیں سورہ یاسین کی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب و رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جس سے وہ توڑیوں تک جھکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیواروں کے آگے، ایک دیواروں کے پیچھے اور اوپر سے بھی انہیں ڈانک رکھا ہے، جو آپ نے آیت پڑھی ہے۔ اچھی بات ہے۔ اس آیت کے دو ترجمے ممکن ہیں، ایک وہ جو اوپر متن میں کیا گیا ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو اس بات سے جس کے ان کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے، کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلا مطلب اگر یہ لیا جائے تو باپ دادا سے مراد زمانہ قریب کے باپ دادا ہوں گے، کیونکہ زمانہ بعید میں تو عرب کی سرزمین میں متعدد انبیاء آ چکے تھے۔ اور دوسرا مطلب اختیار کرنے کی صورت میں، دوسرا مطلب کیا ہے عزیزو؟ فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ۔ یہ ما جو ہے یہ ماء نافیہ ہے۔ اگر ماء نافیہ کہیں کہ آپ ایک ایسی قوم کو انذار کریں جن میں آپ پہلے ان کی انذار نہیں ہوئی ہے، پہلے ان کو نہیں ڈرایا گیا ہے، یہ ماء نافیہ ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس ماء کو ہم ماء موصولہ لے لیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ الَّذِينَ لَمْ يُنذَرُوا آبَاؤُهُمْ۔ بھلے ماء موصولہ جو ہوتا ہے الذین کے معنی میں آتا ہے، وہ بھلے جس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا تھا۔ تو یہ ماء ہو سکتا ہے، دوسرا معنی آپ یہ لے سکتے ہیں کہ یہ ماء موصولہ ہو، یا ماء مصدریہ ہو کہ ما بعد کو تعویل بمصدر کرے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ۔ دیکھیے آیت کو، ما انذر آباؤہم، ما مصدریہ ما بعد کو فعل کو اس کے بعد جو فعل ہوتا ہے اس کو مصدر بنا دیتی ہے۔ ما انذر آباؤہم یعنی انذارا، لتنذر انذارا مفعول مطلق بن جاتا ہے کہ آپ اس مفعول ثانی جیسا بن جاتا ہے کہ اس قوم کو آپ ایک انذار کریں، لتنذرہم انذارا۔ یا یہ ہے کہ یہ ما موصوفہ ہو کہ اس کا صفت جو ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا انذرا جو فعل اس کے بعد ہیں، انذر آباؤہم یہ اس کی صفت ہو، ایک ایسی قوم جن کی یہ ہے کہ صفت یہ ہے کہ ان کے آبا کو
وہ ڈرایا گیا تھا، ان کے آبا کو ڈرایا گیا تھا. تو یہ ماں اس میں دو احتمال ہے. ایک احتمال کے ساتھ یہ نفی بن جاتا ہے، دوسرے احتمال کے ساتھ یہ مثبت بن جاتا ہے. اکثر مترجمین آپ نے دیکھا کہ اس ماں کو انہوں نے ماء نافیہ لیا کہ جملہ نفی ہے، کہ اس قوم کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا تھا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کو اس طرح ترجمہ کرے کہ یہ ماں مائع موصولہ ہے یا مائع موصوفہ ہے یا مائع مصدریہ ہے، جس کے معنی منفی نہیں ہوگا، معنی مثبت ہوگا. تو اسی بات کی وہ توضیح دے رہے ہیں مودودی صاحب، اس سے ہمارے اصل بات پر کہ یہ عربوں کے لیے نازل ہوا ہے، چاہے اس کے ان کے آبا انذار کیے گئے ہوں یا نہیں کیے گئے ہوں، وہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اچھا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے لیکن یہ مسلمان ہوئے، تو پتہ چلا کہ یہ ان کے اسلام جو ہے صرف زبانی اسلام ہے، ان کے اسلام ایمانی جو قابل قبول عند اللہ نہیں ہے. یہ ویسے لوگ ہیں جن کو متعلق قرآن نے کہا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم انہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں تو یہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے. جو قدیم زمانے میں انبیاء کے ذریعے اس قوم کے آباء و اجداد کے پاس آیا تھا، بھلے. اور دوسرا مطلب اختیار کرنے کی صورت میں مراد یہ ہوگی کہ قدیم زمانے میں جو پیغام انبیاء کے ذریعے اس قوم کے آباء و اجداد کے پاس آیا تھا اسے پھر آپ تجدید کرو، کیونکہ یہ لوگ اسے فراموش کر گئے ہیں. اس لیے لحاظ سے دونوں ترجمے میں در حقیقت تضاد نہیں ہے، اور معنوں کے لحاظ سے دونوں اپنی جگہ درست ہے. بہرحال جو پتہ چلا عزیزو کہ اس قوم کے متعلق کہا ہے، جس قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، یہ قوم ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اور یہ لوگ جہنمی ہیں. اور یہ لوگ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فی الاذقان فہم مقمحون، ان کے گردنوں میں توقیں ڈالی جائیں گی اور یہ گردن ان کے اکڑے رہیں گے، ان کے توق ان کے چوڑیوں تک پہنچ جائے گی اور یہ ان کی گردنیں اکڑی رہیں گی. اور وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم انہم لا یؤمنون، چاہے ان کے آپ انذار کریں نہ کریں برابر ہیں، سنائیں نہ سنائیں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لانے والے. اچھی بات ہے. اور یہی لوگ سب صحابہ بنے اور سب مسلمان ہوئے. تو پتہ چلا کہ ان کی اسلام جو ہے ایک زبانی اسلام ہے. قرآن نے وعدہ دیا ہے کہ ان کی اغلبیت یہ ایمان نہیں لانے والی، اور یہ اہل جہنم ہے. تو قرآن کے روح سے یہ ثابت ہوئے. اور اسی طرح قرآن میں اگر آپ چاہیں مکرر ملتا ہے کہ ان کی لوگوں کی اکثریت آپ پہ ایمان نہیں لائے گی، آپ کی تصدیق نہیں کرے گی. یہ مکرر قرآن کی مختلف صورتوں میں اس بات کا، سورہ یوسف میں اور دوسرے صورتوں میں اس بات کا تکرار ہوا ہے. تو پتہ چلا جب قرآن بار بار وعدہ دیتا ہے کہ اور قسم کھا کر کہتا ہے اور تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، تو ان کی ایمان کی تصدیق کرنا یہ قرآن کریم کی مخالفت ہے. اور اس زمانے سے لے کر آج تک عربوں کی اکثریت کبھی ایمان نہیں لائی. مسلمان ہیں لیکن اکثریت اہل ایمان نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان میں اور اسلام میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ خود دیکھیے کہ صحابہ اگر اکثر اہل اسلام تھے، جہنمی تھے، لیکن اہل ایمان نہیں تھے تو ان میں مشکل کیا تھی. اچھی بات ہے. یہ قرآن کی روح سے یہ بات ثابت. اب احادیث کے روح سے میرے عزیزو کہ صحابہ کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہیں جو دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں. میں دو احادیث کی روح سے ان کے صحیح ترین کتب سے یہ بات آپ کی خدمت میں ثابت کرتا ہوں. پہلی حدیث ہے ابو درداء کی. اویمر الانصاری، اویمر ابن عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کنیہ ہے ابو درداء، اور اسی ابو درداء کے کنیے سے وہ مشہور ہیں، اور وہ جنگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، اہل مدینہ اہل انصار میں سے ہیں. اور ان کو یہ شرف حاصل ہے ابو درداء کو کہ جنگ احد میں سب صحابہ بھاگ گئے تھے تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ثابت قدم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دفاع کرتا رہا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ. یہ ابو درداء کی شرف ہے. اور ان کے متعلق بخاری میں یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ وہ قلیل صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے قرآن سیکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ باتیں آپ کو جماعت عمریہ کی کتب سے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ان کی شہادت کہ اغلبیت صحابہ کی کیسے لوگ ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں.